اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر۔ سب سے پہلے تو میں تمام عالم اسلام کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کے یوم ولادت پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے چینلز کو بھی، آپ کو بھی۔ جہاں تک اس ہستی کا کہ فضائل کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی انسانی اسکالر، کسی مقرر، کسی علامہ، کسی شاعر، کسی ادیب کی مجال ہی نہیں ہے کہ جو کما حقہ ہو ان کے فضائل بیان کر سکے۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سورہ کوثر قرآن مجید کا وہ واحد سورہ ہے جو دیکھنے میں قلیل ہے اور مقصدیت میں طویل ہے۔ یعنی یہ وہ سورہ ہے جس کے بارے میں میرے اللہ نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما دیا کہ حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ یہاں کوثر سے مراد جناب سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ پاک بی بی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ اور حبیب میرے راستے میں قربانی دیں، نماز قائم رکھیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں اللہ کہ جو آپ کو نعوذ باللہ لاوارث ہونے کا تانا دیتے تھے، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن آپ کی سورہ کوثر کا یہ تسلسل جو ہے یہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ جاز بھائی، بڑی اہم بات ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام اور پھر یہ دنیا کی تمام آگے نسلیں جو ہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ پہچان، نسل کی پہچان بیٹے سے ہے، بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے۔ نسل کی پہچان بیٹے سے ہے۔ واحد اس کائنات میں میرے رسول ہیں جن کی نسل کا تعارف ان کی پاکیزہ بیٹی سے شروع ہوا، سورہ کوثر سے شروع ہوا۔ تو چونکہ عرب کے جو لات منات کے ماننے والے تھے، جو مشرکین مکہ تھے، جو کافر تھے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ لاوارث ہیں، ان کا کوئی آگے وارث نہیں۔ اللہ نے جناب سیدہ سے جب یہ پاکیزہ نسل آگے جاری کی تو 15 رمضان المبارک جناب امام حسن علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب علم ہوا کہ میرا نواسہ دنیا میں تشریف لایا، آپ نے ہاتھوں پر اٹھایا اور پہلا فقرہ کہا کہ کہاں ہے وہ عرب جو تانا دیتے تھے کہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت، رسول لاوارث ہو گئے، میرا پہلا وارث آ گیا۔ اب جناب علی علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کے بھائی بھی ہیں، وصی بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، لیکن نسل مصطفیٰ کا، اس لیے ہم آج کہتے ہیں آل رسول، اولاد علی، رسول اللہ کی آل ہے، اولاد ہیں جناب علی علیہ السلام کی۔ اور یہاں میں ایک اور جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بڑا تاریخی جملہ ہے، میری قوم کی بیٹیوں تک، تمام دختران اسلام تک میرا یہ پیغام پہنچے کہ طہارت کیا چیز ہے۔ کہ جب 15 رمضان المبارک کی فجر سے کچھ دیر پہلے جناب امام حسن دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلی خوراک میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب روایت اپنی زبان مبارک دہن حسن میں ڈالا، جیسے جناب علی علیہ السلام کو اپنی زبان دی۔ یعنی امامت کی جو پہلی خوراک ہے وہ زبان رسالت کا پاکیزہ امتیاز ہے۔ اس کے بعد حیرت کی بات ہے، بی بی فضہ یہ روایت فرماتی ہیں کہ جب میں آئی تو میں حیران رہ گئی کہ جناب حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت آپ کے ظہور کے بعد جب اذان ہوئی تو جناب سیدہ حالت نماز میں تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑی اہم بات تھی جو میں نے آج تمام امہ مسلمہ بی بی سیدہ نماز ادا کر رہی، جبکہ ان ایام میں تو کوئی بھی خاتون پر یہ نہیں ہوتا کہ وہ نماز ادا کرے، آپ سمجھ رہے ہوں گے، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی طہارت نے دنیا کو بتا دیا کہ یہ خانوادہ الگ ہے، یہ وہ خانوادہ ہے جس کے لیے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو اور آپ کی اہل بیت کو ایسے پاک رکھا، کیا نہیں، کیا اسے جاتا ہے جو پہلے نہ ہو،
ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا مجھ اللہ پہ حق ہے. تو نہ ان کا دنیا میں آنا ہماری طرف، نہ ان کا دنیا سے جانا ہماری طرح. تو میں یہی عرض کروں گا کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا جو اسم پاک ہے یعنی حسن، جناب ہارون کے بیٹے تھے شبیر و شبر، اور میرے آقا رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا نام اللہ کے حکم سے میں حسن رکھتا ہوں. سبحان اللہ. اور اتنا خوبصورت نام ہے حسن کہ پوری کائنات کو جس پر فخر ہو اسے حسن کہتے ہیں، حسن کو جس پہ فخر ہو اسے یوسف کہتے ہیں، اور یوسف کو بھی جس پہ فخر ہو اسے جناب حسن کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اتنا پیارا خاندان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور صورت کے مصداق تھے جناب حسن. نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، خون جناب علی علیہ السلام، ہمت جناب ہاشم، عزت جناب ابراہیم علیہ السلام، حرمت جناب ابو طالب، یعنی یہ تمام پاکیزہ جو سلسلہ نسب ہے، جو آیہ درود کے وارث ہیں، ان کا مظہر ہے جناب امام حسن. سر بہت خوبصورت طریقے سے آپ بیان کر رہے ہیں.